جس محفل میں نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی پڑھا جائے اور حضرت عمر کا ذکر بھی ہو وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں صحابہ تو باقی بھی ہیں، حضرت عمر کا ذکر کیوں؟ میرے نبی نے خود فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، فرمایا میرے عمر سے بھاگتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کا خاص الخاص نام ہی اس لیے لیا تاکہ جس محفل میں ہوگا پتہ چلے گا یہ شیطان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ درود پاک پڑھنے سے بھی اور حضرت عمر کا ذکر کرنے سے بھی محفل خوبصورت ہو جاتی ہے، اس واسطے کثرت سے درود بھی پڑھا کریں اور حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ یہ حدیث شریف میں نے اس لیے سنائی کہ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور اگر آپ کی بات نہ کی جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں کو ایک بڑا عجیب ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آج کے دن ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کہ اہل بیت کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو رافضیت کی دلالی والی بات آپ کرتے ہیں، ورنہ آج کے دن ہی حضرت عمر کا ذکر کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا، عمر بتائے گا حسین کون ہے، سمجھ آئی نا، اور اہل بیت بتائیں گے کہ حضرت عمر کون ہے۔ تو یہ جو تفریق کرنے والے ہیں نا، یہ ان سب کی دکان اب بند ہو چکی اور اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا کریں۔ مجھے جو عنوان دیا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان اقدس اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار آپ کی شان اقدس ہمارے سامنے عرض کی جائے۔ میں سبق سناتا ہوں آپ حضرات کو، لیکن ابتداً کچھ باتیں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے علماء نے لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور فرمایا ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر بات بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر نا صرف صحابہ کی بات ہوئی، بظاہر اہل بیت کی نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں کی بس بعض لوگوں کی کم علمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کی بات آئے تو سمجھو اہل بیت کی نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل علمی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں یا یہ شان صحابہ کا جلسہ ہے، اہل بیت آٹومیٹک اس لفظ میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ پہلے صحابی بنے گا تو پھر وہ نبی کی اہل بیت میں آئے گا۔ جتنے بھی نبی کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھیں، صحابی نہ بنے تو وہ اہل بیت میں آ سکتے نہیں۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گئے، تو جب یہ کہا کہ سارے صحابہ عظمت والے ہیں تو ان کی شان بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس واسطے جب لفظ بولا جائے نا تو لوگوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا، نبی پاک کے صحابہ کا لفظ بھی کہو اور ساتھ میں اہل بیت کا لفظ بھی کہو تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت یہ وہ ہیں جن سے میرا رب راضی ہو گیا اور میرے رب نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور یہیں پر ایک بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں تو سادہ بات ہے، اگر 12 بجے سے اوپر ہے آپ کا جی چاہے تو آپ بول سکتے ہیں، زیادہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں 12 بجے بعد تقریر نہیں کرتا، لیکن آج مجھے روزہ کھولنا پڑ رہا ہے، لیکن میں زیادہ نہیں کھاؤں گا چونکہ وہ معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دھیان رکھیں گے، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، تو میں سارے جتنے اللہ کے بندے ہیں ان سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے تو راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی راضی نہیں تو بتا پھر تو اللہ کا بندہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے بنو، جب اللہ راضی ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو، تو ہم تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر سے کرتے ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے عظمت والے ہیں، ہاں ان کے جو درجات ہیں، فضائل ہیں، مراتب ہیں،
وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بحیثیت صحابی وہ ساری امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے سے بندہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ برباد ہو جائے گا۔ اور ان کے پھر منہ دیکھا کرے، منہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اسی طرح جب حضور کی اہل بیت کی باری آئے تو پھر من پسند کی شخصیات نہیں چلیں گی، 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب حضور کی نسل پاک کو ماننا ہے تو پھر یہ کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، پھر ایسے ماننا ہے۔ ان میں سے جو مشہور ہیں یا جن کا فضل بہت زیادہ مشہور ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حضور اکرم علیہ السلام کی نسل پاک ہے اس کے ہر چھوٹے بڑے فرد کا ہم مقام و مرتبہ دل میں رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہاں سمجھ آ گئی جناب؟ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات، صحابہ کرام سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، اور اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ ہم ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ محبت کر رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، نہیں، محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے، ہم اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ حضور کی اہل بیت ہے، اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں۔ اس نسبت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن کبھی دائیں بائیں نہیں جائے گا، جس جس کو نسبت ہے پھر اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی تیسری بات۔ اب چوتھی بات سمجھیے دوستان گرامی، ہمارے جتنے بھی دین کے معاملات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور ان کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کے بارے میں ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ ان کے ظاہر پر تو کوئی کلام ہی نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا جو باطن تھا اس پر بھی میرے رب نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہمارا ایک ظاہر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ظاہر ہے، باطن اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جس کا اندر ٹھیک ہو جائے وہ کمال والی شخصیت ہوتی ہے۔ اور یہ نبی پاک کے صحابی ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ اے محبوب یہ آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں، پھر میں کہوں گا اس میں اہل بیت بھی ہیں، فرمایا ہم نے تقوی ان کے دلوں میں فٹ کر کے رکھ دیا، ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے اور ان کا باطن بھی ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ ابتدا میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اب آ جائے، یہ 4 باتیں تھی، اب آ جائیے ذرا 5ویں بات بھی سمجھ لیجئے دوستان گرامی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، سنی بندہ ان میں سے کسی کی بے ادبی اور توہین یا ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتا، اور جو ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر کرے یا توہین کرے ہم اسے نہ سنی سمجھتے ہیں، نہ اسے پیر سمجھتے ہیں، نہ مولوی سمجھتے ہیں، بلکہ 12 بجے کے بعد جملہ بول رہا ہوں آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے، جی چاہے بولے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی توجہ ہے میرے لیے یہی کافی ہے۔ جو بندہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہلکا لفظ بولے ہم اس کو مولوی سمجھنا، نعت خان سمجھنا، پیر سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم بندہ بھی نہیں سمجھتے، یہ یاد، ہماری نظر میں وہ بندہ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے۔ یہ 5 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں ابتدائی نظریہ کیا رکھنا ہے، اب آ جائیے ذرا میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے روایت کیا ہے۔ آپ ایک دن آئے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر، فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا سن لے میں حضور کا صحابی ہوں اور میرا نام ابو ذر ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، سارے جتنے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ تھے مطاب میں انہوں نے جب سنا تو بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے کہ حضور کے صحابی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ حضور آپ نے یہ کیوں اتنی بلند آواز سے کہا؟ فرمایا میں تمہیں ایک حضور کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ سنائیے کیا حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا وہ فرماتے ہیں
मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूहन फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फकद गरक औ कमा काल अलैहि सलाम। मेरे नबी ने फरमाया था। अब ये है सहाबी और शान अहले बैत की बयान कर रहा है, और काबे में खड़े होके मजमे के सामने, और कैसे लफ्जों में फरमाया, नबी पाक ने फरमाया है मेरी अहले बैत की मिसाल आसमान के, मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह है। जो कश्ती में बैठ गया वो कामयाब हो गया, और जो इस मोहब्बत की कश्ती में नहीं बैठा वो गर्क और बर्बाद हो गया। ये हजरत अबू ज़र गिफारी हैं जो हदीस बयान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सुनिए और इस बात को बड़े गौर से सुनिए, सिर्फ कश्ती में बैठकर, अगर आपका कोई बंदा नेवी में है तो आप उसे पूछ लें, वरना आप गूगल सर्चर बैठे हैं, गूगल पर सर्च करें, समंदर में चलने वाली कश्ती वो किनारे पर कैसे लगती है। वो किनारे पर उसका जो रोड मैप होता है ना, वो आसमान के सितारे होते हैं। वो आसमान के सितारों के साथ ताय्युन करती है कि मैंने किस समत जाके किनारे पर लगना है, वरना वो तैरती तो रहेगी लेकिन कभी किनारे नहीं लगेगी। इसी वास्ते मेरे नबी पाक ने फरमाया, ये दूसरी हदीस है, आपने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, फरमाया लोगों जो मेरे सहाबा हैं वो सितारों की तरह हैं। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया किसी एक की भी पैरवी करोगे, फरमाया कि तुम कामयाब हो जाओगे। अब यहां पर क्या मतलब है, मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा, ये दो हदीसें मिलाओगे तो मफहूम आपको समझ आएगा। फरमाया कि तुम दुनिया में रहते हो, ये एक समंदर है, अगर बचना चाहते हो कि हम गर्क ना हो तो फरमा अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ जाओ, और अगर ये चाहते हो कि ये कश्ती मदीने चली जाए तो फरमाया फिर सहाबा से प्यार करो कि ये सितारे हैं जो कश्ती को मदीने तक लेके जाए। अब ये दो चीजें जब मिलाएंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ना हमारा गुजारा सितारों के बगैर है जो नबी के सहाबी हैं, और ना हमारा गुजारा कश्ती के बगैर है जो नबी की अहले बैत है। हमें नबी की अहले बैत से भी प्यार करना है और नबी के सहाबा से भी प्यार करना है। अब बात समझ आ गई आप सभी हजरात को। तो एक चीज को लेकर भागने वाले वो जरा सोचें, अगर सितारे हैं तो तुम्हारे पास कश्ती नहीं। समझ आ रही है ना। मैंने फिर कहा कि फिर कह दूं कि 12 बजे के ऊपर टाइम हो गया, आपको तंग नहीं करूंगा, आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है। आपके पास सितारे हैं पर कश्ती नहीं है, और जो मोहब्बत या अहले बैत का नारा लगाते हैं, तुम्हारे पास कश्ती है पर सितारे नहीं है। मैं धीरे से बात कह रहा हूं, एक सुन्नी खुश नसीब है जो कश्ती में बैठा हुआ है और सितारों को देख रहा है। बस अल्लाह अल्लाह पे खैर सल्लल्लाहु। इस कश्ती से भी नहीं निकलना और सितारों से भी आखिरी आंखें पीछे नहीं करनी, तब आपका जो मंजिल है उस पर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान ने ये फरमाया कि मेरे सहाबा सितारे हैं, तो सहाबा को सितारे क्यों कहा? फरमाया सितारे ऊंचे होते हैं, सहाबा भी ऊंचे हैं, पहली बात। दूसरी बात फरमाया जो सितारा होता है उसमें चमक और नूर होती है। तवज्जो करें ताकि आपको बात समझ आ जाए। जो भी सितारा है वो नूर वाला होगा, वो बेनूर नहीं होगा। फरमाया जो भी मुस्तफा का सहाबी है वो भी नूर वाला है, वो बेनूर नहीं हो सकता है। ये बात। अच्छा सितारे क्यों कहा? फरमाया सितारे ऊंचे होते हैं और दुनिया में ऐसे कुत्तों की एक नस्ल है। अच्छा ये बना के बात नहीं मैं कर रहा, ये उलमा ने लिखा है। कुत्तों की एक नस्ल है कि जब सितारे तुलू होते हैं ना तो ये सितारों को देखकर भौंकते हैं, लेकिन वो भौंकते ही रहते हैं चूंकि कुत्ते जो हुए। इसी तरह सहाबा पर जो भौंकते हैं वो बंदे नहीं, वो कुत्ते हैं। वो बंदे नहीं है, वो कुत्ते हैं, ये याद रख लीजिए। आवाज समझ आई है? तो इस वास्ते इनको सितारे कहा है कि इनके ऊपर तारीफ के कलेमात बोलने हैं, बल्कि तारीफ से भी बढ़कर तहसीन के जो कलेमात है वो बोलने हैं, ना कि इनके खिलाफ भौंकना है। भौंकने वाला तो कुत्ता होगा। और फिर अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, अगर आपको समझ आ जाए। फरमाते हैं सब सितारों की रोशनी बराबर नहीं है। आप देख लें सितारे, कईयों की ज्यादा कईयों की थोड़ी। फरमा इसी तरह सहाबा इकराम के आपस में जो मर्तबे हैं वो भी बराबर नहीं है। कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई उस्मान है तो कोई अली है। और आप कहते हैं कहीं पर सितारों का झुरमट होता है, तो मैंने कहा कहीं अशरा मुबशरा है।
توجہ ہے نا, کہیں بدر والوں کا جھرمٹ ہے, کہیں احد والوں کا جھرمٹ ہے, اور کہیں پر بیعت رضوان والے ہیں. یہ ستاروں کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو اتنے انداز کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام سمجھ آ جاتا ہے. یہ تھی 2 حدیثیں اور اس کے تحت ضروری سبق جو میں نے عرض کیا. اب آئیے تیسری حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ اہل بیت کے مقام کے بارے میں ہے. فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے. اب نقشہ سبھی کھینچتے ہیں بات کرتے ہوئے, پر جو میرے حبیب نے کھینچا نا, ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو اور پھر فصلی فصام, فرمایا نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو. ذرا سمجھیے, خانہ کعبے کے اندر ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور ہے کہاں؟ ایک طرف حجر اسود, ایک طرف مقام ابراہیم. اب جنہوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے, جہاں خانہ کعبے کا دروازہ آتا ہے نا, بندہ وہاں کھڑا ہو تو یہ حیت بنتی ہے جو بتا رہا ہوں. دروازے کے سامنے کھڑا ہو, روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, اور حجر اسود, مقام ابراہیم, سامنے کعبہ. ثم لقی اللہ وفی روایت ثم مات. فرمایا وہاں کھڑے اسے موت آ جائے. بتائیے ایسے بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ سارے بولیے جنت میں جانا چاہیے نا. لیکن یہاں پر غور سے سننا, پھر وہی بات 12 بجے کے اوپر ہے, لیکن آپ کی توجہ مجھے خوش کر رہی ہے کہ آپ توجہ سے سننا بھی بولیں کوئی مسئلہ نہیں, گل توجہ کے ساتھ سننی آپ نے. فرمایا کہ یہ بندہ جو کعبے میں ہے, نماز, روزہ, حجر اسود, مقام ابراہیم, سامنے دروازہ, وہاں مر گیا. فرمایا یہ فتویٰ نہ دینا کہ وہ جنتی ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھو, وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد, کہیں وہ میری اہل بیت کا بغض تو نہیں اپنے دل میں رکھتا. حضور اگر ہو تو فرمایا قد دخل النار, یہ بندہ جو کعبے میں کھڑا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, حجر اسود کی برکت ہے, سجدے کی برکت ہے, روزے کی برکت ہے, اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہوا تو یہ کعبے سے سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی, یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ارے اللہ کے بندے, سوچنے کی بات ہے, یہ بندہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کے بادشاہوں سے پنگے تو نہ لے, ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو پھر جائے گا نا, ویسے کیسے چلا جائے گا؟ یہ ہے آل رسول کا پیار. لیکن رکو یہاں پر عقیدہ آل سنت نہ سمجھاؤں تو مجھے مزہ بھی نہیں نہ آتا. آپ کو پتہ ہے آل رسول کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت. جب بولا جاتا ہے لفظ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ادھر آئے توجہ, اس پر میں کہوں گا تھوڑی توجہ آپ کی اور زیادہ ہو جائے, یعنی اگر 100% ہے تو 112% کر دیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام نہیں ہے. اہل بیت میں سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں آتی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے, پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں آپ کو 12 بجے کے بعد. اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجئے اس پر, اس لیے آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں. بیت کہا جائے تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں وہ مراد ہوتی ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ موبائل سے نکل کے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے, بڑی قیمتی باتیں آپ کے لیے. یہ آپ کو پورے محرم میں کام ہے. جڑا بندہ کہے ہم اہل بیت کی شان, ہونوا کا اہل بیت ہے. اب یہاں پر ایک نعرہ بھی آپ سنیں گے, یہ بولا جاتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. بولتے ہیں نا, میں کہا پتر نعرہ مینوں وارے ہے, پر جدو تشریح اتاری نے کی تھی نا پھر تیرے کو نہیں لگنا, پھر احمد رضا دا نوکر ہی لائے گا. اے سن, دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی بیویاں, یہ ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, فرمایا جو میرے حبیب کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بیویاں. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد, اور ساری اولاد میں سن لیجئے, ایک بھی ٹلیاں نہیں بولنا تسی. میں اگرچہ اس بات پہ آپ کو تنگ کر رہا ہوں 12 بجے کے بعد, لیکن یہ بات ایسی ہے, نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کتنی حقیقی بیٹیاں؟ ہاتھ ایسے کر, ایسے اینج کر کے کہ 5 دا پنجا بنا کے, میں کہا 4 دا بھی پہلے بنا پھر تیرے کو پنجا بنواواں گا. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی؟
4 حقیقی بیٹیاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اچھا اس پر اگر کوئی پھدکتا ہے اور نچدا ہے ٹپدا ہے، او دے کول تسی صرف او دا مسلک پوچھنا بھی تیرا مسلک کی ہے، دیوبندی ہیں، بابی ہیں، شیعہ ہیں، تو کی ہیں؟ اور نو آخنا تینوں گاڑ کٹاں گے نہ رولا پاواں گے، تو اپنا مذہب دس، تیرے مذہب دیاں کتاباں چو جے تینوں سین میں چوک چ ننگا نہ کیتا گال تو پھر کچھ نہ ہوئی، نہ گاڑ نہ منڈا، گل ہی کوئی نہیں۔ ہم تجھے دکھائیں گے نبی پاک کی 4 بیٹیاں تمہارے سب نے لکھا ہے، تو پتہ نہیں کتھوں آگے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 بجے کے بعد بولیں، لیکن مسئلہ یہ ہے